اللہ میری نگہبانی کرے گا۔ جب بندہ اپنا معاملہ اوپر چھوڑتا نہیں، اوپر والا بھی انتظام کر دیتا۔ ہم لوگ اپنے معاملے آج کل اوپر والے پہ چھوڑیں نہیں، اپنے پہ چھوڑیں۔ میں کر سکتا ہوں ایسا۔ تو کون میں بھائی؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے اللہ نے پیسے دیے تو آپ کو تکبر آ گیا، اللہ نے پیسے دیے تو آپ کی زبان بھی بڑی تیز چلتی ہے، مگر آپ کو معلوم یہ سب ایک دن مٹی میں ملنے والا ہے، اور باقی رہنے والا کیا ہے؟ آپ کا عمل۔ آج بھی جو باقی ہے نا وہ عمل ہی ہے۔ کیا عمل ہے؟ بی بی صاحبہ دیکھ لی، پیاسے ہے میرے بیٹے، پانی کی شدت سے رو رہے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے کھلا سکوں، دودھ نہیں آ رہا کہ پلا سکوں۔ اب آپ کو یہ بے چین ہونے لگے، ہوتے ہوتے آپ نے کیا کیا؟ ایک چٹان پر چڑھ گئے، پہاڑ پر چڑھ گئے۔ پہاڑ پر کیوں چڑھا؟ اس واسطے چڑھا کہ آپ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کہیں سے کوئی قافلہ تو نہیں گزر رہا ہے، کوئی لوگ تو نہیں آ رہے ہیں، اگر کوئی آ رہا ہے تو ان سے میں پانی لے کے اپنے صاحبزادوں کو پلا دوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہاں سے اترنے کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا، جہاں صاحبزادے کو لٹا کر آپ چٹان پر چڑھی تھی، وہاں سے اتر کر صاحبزادے کو دیکھی، اور دیکھ کر پھر آگے ادھر بھی دوسرے مقام پر بھی ایک چٹان نظر آئی۔ وہ چٹان کے طرف جانے کے لیے جب آپ آگے بڑھنے لگی، ایک مقام پر ایسا گڑھا آیا جہاں سے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، آپ کے گود کے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے فوری وہاں سے تیزی اختیار کی اور تیز چلتے ہوئے جا کر جہاں سے پھر آپ کو اسماعیل علیہ السلام دکھے، وہاں سے پھر اپنی رفتار کو آپ نے کم کر دیا، اور رفتار کو کم کر کے پھر آہستہ چلنے لگے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وہ ماننے والے کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اللہ نے یہ اداؤں کو اتنا پسند کیا کہ آج یہ پہاڑی سے وہ پہاڑی کو جو بھی جاتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ سفر مجھے یہ صحیح کر رہا ہوں، اور اللہ اس کو یہ فرما دیا الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دونوں پہاڑیاں میرے نشانیاں ہیں۔ کیوں نشانی بنے؟ کیونکہ آپ کی پسندیدہ باندھی بھاگی، پسندیدہ، اور اللہ کے اسماعیل کے والدہ محترمہ نے حضرت اسماعیل کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے پھر اس چٹان پر چڑھا۔ اس چٹان پر جا کر آپ نے پانی دیکھا، کوئی لوگ نظر نہیں آئے، آپ اسی انداز سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتے رہی، اور آخری 7ویں چکر میں جب آپ مروہ پہ پہنچی، اور وہاں مروہ پہ پہنچ کر دیکھتی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں لیٹے ہیں وہ کعبۃ اللہ کا ایک کونا ہے۔ وہاں جب کعبۃ اللہ تو نہیں تھا، لیکن اس مقام پر جہاں لیٹے ہوئے تھے وہاں سے ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ، اللہ نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اس جبرائیل علیہ السلام نے اپنا کیا کہتے ہیں ایڑی ماری، اور اللہ نے وہاں سے چشمہ نکالا۔ علماء کی اس میں مختلف رائے ہے، میں دونوں رائے اس بات سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بھی یقین کرو وہ بھی یقین کرو، دونوں بھی یقین کرو، اس بات سے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جب سنت ہم اپنا رہے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام ہمارے جد امجد ہے، ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہے فرض کیجئے، تو آج ہماری جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن اولادوں میں سے آئے، وہاں کہیں نہ کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہے۔ اور آپ کو معلوم، ایک پیغمبر ایک ہی گھر میں 2 پیغمبر ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا اللہ نے آخر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ آپ کی وہ ایک بیوی سے تو ایک صاحبزادے ہو گئے، مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی دوسری بیوی وہ بغیر اولاد کے رہے، اس لیے ہم نے اللہ نے ان کو بھی بشارت دی، اور بشارت دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے کو بھی اللہ ایک بچہ عطا فرمائے گا جو حضرت اسحاق نام رہے گا۔ آج قرآن پاک کھول کے دیکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سے پیغمبر ہیں، اور جتنے آئے اس میں بنی اسرائیل کے تھے، لہذا کوئی یہودی رہے اور کوئی عیسائی رہے، اور یہودیوں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کو انہوں نے زندہ رکھا۔ ایک سنت کون سی؟ ختنہ کی سنت یہودیوں کے پاس زندہ ہے، اور عیسائی علاقے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ سنت سے اپنا رخ موڑ لیا، اور موڑ لے کر انہوں اس لیے موڑ لیے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ یہاں ان سے غفلت ہوئی، اور یہودی اگرچہ کہ یہودی ہے، وہ ان سے ہماری صرف اور صرف اتنی ہے دشمنی، اگر دیکھی جائے تو ان کے سلسلے سے آخری پیغمبر نہیں آئے۔ یہ اللہ کے فضل کی بات ہے میاں، جس سے جس کو دینا ہے وہ دیتا۔ اللہ میاں اتنے پیغمبراں ادھر دیے، مگر ایک دیے، مگر قیامت تک رہنے والے کو ادھر دیے، جس کی آپ اور میں فخر سے کہتے ہیں ہم امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، صفا مروہ کے درمیان جب دوڑی اور وہ چلتے گئی، دوڑتے گئی، چلتے گئی، دوڑتے گئی، اللہ نے کچھ ادائیں پسند کر لیتا ہے، اور کچھ وفائیں پسند کر لیا، اور کچھ دعائیں اللہ نے قبول فرما لیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة